الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اکیلا ہے، تنہا ہے، بادشاہت میں تنہا ہے، کائنات کی تخلیق میں تنہا ہے، عبادت و بندگی میں تنہا ہے، ساری خوبیاں اور ہر قسم کی بڑائیاں اسی وحدہ لا شریک کے لیے زیبا اور سزاوار ہے. وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وہی تدبیریں کرنے والا، زمین کی تدبیر کرنے والا، انسانوں کی نگرانی کرنے والا، اور پوری دنیا پر حکومت اور بادشاہت کرنے والا ہے. درود و سلام کا نزول ہو سید الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، اور سیدی ولد آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جاندار کو، ہر نفس کو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے بھیجنے کا مقصد قرآن میں بیان فرمایا کہ رب کی بندگی انسانوں کی تخلیق کا مقصد ہے. اس دنیا میں اللہ کی بندگی بجا لائی جائے. یہاں کی زندگی بہت ہی مختصر ہے، پلک جھپکنے کے برابر ہے. آخرت کے مقابلے میں اگر اس زندگی کا موازنہ کیا جائے تو آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں ہے. جیسے محسوس ہوتا ہے یہ مسافر خانہ ہے. ایک انسان اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے کچھ لمحہ کے لیے، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھیں بند ہو جاتی. بس اتنی ہی مدت کے لیے انسان اس دنیا میں آتا ہے، اور اس دنیا کے بعد ایک لمبی دنیا ہے، نہ ختم ہونے والی دنیا جس کو آخرت کہتے ہیں. وہاں پر زندگی کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، موت کا گزر نہیں ہوگا، موت کا تصور نہیں ہوگا. وہاں موت کسی کو نہیں آئے گی. موت کا تصور صرف اس دنیاوی زندگی میں ہے. آنکھ بند ہونے کے بعد قبر کی منزل، وہاں آدمی اس کو طے کرنے کے بعد پھر آخرت میں جائے گا تو پھر وہاں کسی کو موت نہیں آئے گی. ہر شخص کو موت کی کرواہٹ کو چکھنا ہے. تو پھر ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ موت کے بعد جو زندگی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، موت کے بعد برزخ کی جو زندگی ہے اور آخرت کے جو منازل ہیں، ان کو اپنی نظر میں رکھے. مومن کی ذمہ داری ہے کہ جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے اس کی تیاری کرے، اس کو ذہن میں رکھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے. آج کا جو بیان ہے وہ برزخ کی زندگی سے متعلق ہے. اس میں بھی صرف ایک پہلو سے متعلق خطبہ ہوگا
وہ ہے قبر کے سوالات. قبر میں کون کون سے سوالات ہوں گے اور ان سوالوں کی تیاری ہم کیسے کریں. ظاہر سی بات ہے ایک مومن قبر کے سوال کی تیاری کر لیتا ہے، اور جب منکر نکیر سوال کرے گا اور وہاں سوالوں میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ شخص کامیاب ہے، وہ شخص کامیاب ہے بامراد اللہ کے یہاں. قبر کے سوالات کون ہیں، ان کے جوابات کیا ہیں، ان کی تیاری کس طرح کرنی ہے، ان چیزوں سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ضروری بات کہ قبر کے اندر جو سوالات ہوں گے وہ سوالات، ان کی نوعیت کیا ہے، ان کی حقیقت اور ان کی حیثیت کیا ہے. کیا وہ سوالات دنیا کی طرح ہیں، جیسے دنیا میں ہم اگزام دیتے ہیں، کل ہمیں اگر سرکاری کوئی نوکری کے لیے کمپٹیشن میں بیٹھنا پڑے تو ہم نشان زد کر دیتے ہیں، صحیح کا نشان لگا دیتے ہیں، غلط کا نشان لگا دیتے ہیں. کیا قبر کے سوالات اسی طرح سے ہیں، یا جس طریقے سے اسکول میں، کالج میں، مدرسوں میں بچے امتحان دیتے ہیں اسی طریقے سے وہ سوالات ہیں؟ کیا ایک بچہ دنیا کے امتحان میں جس طرح سے اندازے سے جواب دے دیتا ہے، چوری کر کے جواب دے دیتا ہے، یا اپنے دماغ سے کچھ لکھ دیتا ہے اور پاس ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں پاس ہو گیا، کیا آخرت کے سوالات اسی طرح سے ہیں کہ ایک شخص اس کو جنرل نالج کی طرح قبر کے سوالات یاد ہیں، ان کے جوابات معلوم ہیں؟ کیا وہ شخص بھی دنیا کے امتحان کی طرح جواب دے پائے گا قبر میں؟ تو ایسا نہیں ہے. قبر کے سوالات اور ان کے جو جوابات ہیں دنیاوی امتحان سے بہت مختلف ہے، حد درجہ مختلف ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں. دنیا میں جب امتحان دیا جاتا ہے تو امتحان کی تیاری کے لیے مختصر وقت دیا جاتا ہے. جیسے مجھے کل سرکاری نوکری کے لیے امتحان دینا ہو، صرف آج کا دن میرے پاس، کل اگزام ہال میں ہوں گے، اور جو ہمیں یاد ہے جنرل نالج کوشچن کا جواب ہم جواب دے کر باہر آ جائیں. قبر کے جو سوالات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی مدت ہمارے لیے بڑی لمبی رکھی ہے، عمر بھر کی زندگی، یہاں کی دنیاوی زندگی، ہماری تیاری کی زندگی. اور یہ بھی معلوم ہے قبر میں 3 سوالات کیے جائیں گے. قبر کے اندر صرف 3 سوالات ہیں، اور ان تینوں سوال کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو پورے طور پر انسانوں کے لیے دے دیا کہ تم اپنی پیدائش سے لے کر موت تک تینوں سوال کی تیاری کرو. دنیا کے امتحان کی تیاری کا مختصر وقت ہوتا. ہمیں یاد ہے جب ہم ایگزام دیتے تھے مدرسوں میں، امتحان سے ہفتہ 2 ہفتہ پہلے چھٹی ہوتی یا تیاری کا موقع دیا جاتا تھا، مگر اللہ نے انسانوں کو بڑی لمبی مہلت دی، ایک بہترین چانس دیا ہے کہ تم ان 3 سوالوں کی تیاری زندگی بھر آنکھ بند ہونے تک ان کی تیاری کرو. تو دنیا اور آخرت کے قبر کے امتحان میں فرق یہ ہے کہ مہلت کا فرق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لمبی مہلت دی ہے، ایک چھوٹ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تیاری کرو. چلو آج سوئے ہوئے کل جاگ جانا، کل سے تیاری کر لینا. چلو کل بھی سوئے تھے، پرسوں کا دن آ رہا، کسی کی موت سے نصیحت لے لینا اور اسی دن سے تیاری کرنا. چلو کسی آسمانی آفت سے تم تیاری شروع کر دینا، کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں کسی عذاب میں مبتلا کر دے، اسی سے نصیحت لینا اور اسی سے قبر کے سوالوں کی تیاری شروع کر دینا. تو اللہ نے ایک لمبی مہلت دی ہے. دنیا کے امتحان اور قبر کے امتحان، قبر کے سوالات میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ دنیا کا امتحان جنرل نالج کی طرح ہوتا ہے، کوئی آدمی رٹ لے جواب دے دے پاس ہو جاتا ہے. آخرت کا سوال ایسا نہیں ہے، کوئی رٹ لے اور قبر میں جواب دے دے، ایسا ممکن نہیں ہے.
بہت سارے مسلمانوں کو تو ان تینوں سوال کا پتہ معلوم ہے، مگر قبر میں بہت سارے مسلمان فیل ہو جائیں گے، شرک کرنے والے فیل ہو جائیں گے، کفر کرنے والے فیل ہو جائیں گے، بددین مسلمان فیل ہو جائیں گے، منافق مسلمان فیل ہو جائیں گے، دنیا دار مسلمان فیل ہو جائیں گے۔ یہ دنیا میں مسلمان تھے مگر قبر میں ان سوالوں میں فیل ہو جائیں گے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ بہت سارے ہندوؤں میں بھی پنڈت، آچاریہ، رشی منی اور شنکراچاریہ ہوتے ہیں جو ویدوں کا گیان رکھتے ہیں، قرآن کا گیان رکھتے ہیں، بائبل کا گیان رکھتے ہیں، دوسرے مذاہب کا گیان رکھتے ہیں، وہ لوگ بھی جواب نہیں دے پائیں گے۔ کیوں؟ آخرت کا جو سوال ہے جنرل نالج کی طرح نہیں ہے، وہ محاسبہ کا سوال ہے کہ اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی، اسلام کی ذمہ داری، ہم مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، تو اس کا جو تقاضا ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ہمیں پورا کرنا ہے۔ ذمہ داری سے متعلق سوال ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے دین کی ذمہ داری ادا کر لی ہے، اللہ کے دین کا جو تقاضا ہے، کلمے کا جو تقاضا ہے، اگر ہم نے اس کو پورا کر لیا ہے تو قبر میں ان سوالوں کا جواب دے پائیں گے، ورنہ نہیں دے پائیں گے۔ یہ رٹنے سے جواب نہیں آئے گا، معلوم کر لینے سے جواب نہیں دے پائے گا۔ جواب وہ دے گا جس نے ان سوالوں کا جواب عمر بھر عمل کر کے دیا، ان سوالوں کا تقاضا پورا کیا، ان سوالوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان کے کچھ واجبات، حقوق ہیں، ان کو ادا کیا ہے، تب جا کر وہ شخص قبر میں جواب دے پائے گا۔ یہ ضروری بات بتانی تھی کہ فرق ہے دنیا کے امتحان اور قبر کے امتحان میں۔ قبر کا امتحان محاسبہ کے طور پہ ہوگا، عمر کہاں گزاری، کس دین پہ عمل کیا، زندگی کیسی تھی، کس طریقے سے تمہاری زندگی گزری ہے، دنیاوی زندگی کیسی تھی، یہ محاسباتی سوال محاسبے کے طور پہ ہوگا۔ جبکہ دنیا کا سوال جنرل نالج کے طور پہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایسے ایسے لڑکے اگزام پاس کرتے ہیں جن کو تعلیم سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے، جو کبھی لوم چلاتا تھا، ابھی اگزام پاس کر کے ٹیچر بنا ہوا، جو کبھی ایمبرائڈری کیا کرتا تھا ممبئی میں، کبھی جو ہے وہ نوکری کیا کرتا تھا، بوجھ ڈھویا کرتا تھا، بار برداری کا کام کیا کرتا تھا، کھیتی روپنے کا کام کیا کرتا تھا، ابھی اگزام پاس کر کے وہ ٹیچر بنا ہوا۔ کیوں؟ اس میں لک ساتھ دیتا، نشان دے دیجیے قسمت میں، اگر صحیح ہو گیا لک لگ جاتا ہے۔ اندھے کی لاٹھی بٹیر کو اگر لگ جائے تو قسمت ہے اندھے کی، وہ دیکھ تو نہیں رہا۔ اسی طریقے سے دنیا کے یہ اگزام ہوتے ہیں، آخرت کے اگزام ایسے نہیں ہیں۔ عمر بھر آدمی اس کی تیاری کیا ہوگا، پھر زبان سے اس کے سوالوں کا جواب نکلے۔ آئیے چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ پہلا سوال، قبر میں منکر نکیر جب آتا ہے، فرشتے سوال کرتے ہیں مردے سے، مرنے والے سے۔ پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ رب کہتے ہیں وہ ذات اور وہ ہستی جو پوری دنیا کو چلانے والی ہے، وہ ذات جو ہمارا، انسانوں کا، جنات کا اور پوری کائنات کا نگراں ہے، مربی ہے، چلانے والا ہے۔ کون ہے تمہارا رب؟ کون دنیا کو چلانے والا ہے؟ یہ توحید سے متعلق سوال۔ پہلا سوال توحید سے متعلق، تمہارا رب کون ہے؟ ایک مومن کا جواب ہوتا ہے کہ میرا رب اللہ، میرا رب اللہ۔ تو یہ جواب کس سے نکلے گا؟ جو من ربک کی تیاری کرے گا، تمہارا رب کون ہے، اس رب پر، حقیقی رب پر ایمان لائے گا کہ رب وہی ہے جو پوری دنیا کو چلانے والا ہے، بیماری دینے والا ہے، شفا دینے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، بارش برسانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، نوکری دینے والا ہے، اور ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ اس پر ایمان ہو، اعتقاد ہو، اور اس کا تقاضا پورا کر رہا ہو۔ اگر کوئی مسلمان پریشانی آ جائے، بابا کے پاس چلا جائے، مسلمان درگاہ پہ چلا جائے،
غیر اللہ کے نام سے ذبح کرے یا غیر اللہ کے نام پر دیے گئے جانور کا گوشت کھائے، وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر پالا گیا ہو اس کو ذبح کرے یا اس کا ذبیحہ کھائے، یا اللہ پر توکل چھوڑ کر غیر اللہ پر توکل کرے، یا اللہ سے ڈرنے کے بجائے مورتیوں سے، شجر حجر سے، قبر والے سے، میت سے، ولی سے یا کسی اور سے ڈرے، اللہ سے ڈرنے کے بجائے غیر اللہ سے ڈرے، جیسا کہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، اللہ کی تعظیم کے بجائے غیر اللہ کی تعظیم کرے۔ بہت سے لوگ جب قبر پہ جاتے ہیں تو قبر والے کی تعظیم میں الٹے واپس آتے ہیں، چپل بھی پہن کے نہیں جاتے، یہ ان کی تعظیم ہوتی ہے۔ بسا اوقات ڈر ہوتا ہے کہیں ہمیں کوئی بلا نہ پکڑ لو، کوئی مصیبت نہ آ جائے، تو اللہ سے ڈرنے کے بجائے غیر اللہ سے ڈرے، اللہ کی تعظیم کے بجائے غیر اللہ کی تعظیم کی جائے، اللہ کی بندگی کے بجائے غیر اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ سے دعا مانگنے کے بجائے غیر اللہ سے دعا کی جائے، غیروں کو پکارا جائے، قبر والے کو پکارا جائے، میت کو پکارا جائے۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کی زبان سے جواب نہیں نکلے گا، چاہے جائے کہ وہ مسلمانی کیوں نہ ہو۔ کس کی زبان سے نکلے گا میرا رب اللہ ہے؟ اس کی زبان سے نکلے گا میرا رب اللہ ہے جو اپنے خالق کو پہچانتا ہو، اپنے خالق کی بندگی کرتا ہو۔ ایک حدیث کی کتاب میں اس سوال کو دوسرے الفاظ میں بیان کیا گیا کہ تم نے دنیا میں کس کی بندگی کی؟ پہلا سوال جو یہاں پر ہے من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ یہی سوال دوسری حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ تم نے بندگی کس کی ہے؟ تم کس کی بندگی کرتے تھے دنیا میں؟ اگر کوئی شخص غیر اللہ کی بندگی کرتا تھا یا اللہ کی بھی بندگی کرتا، غیر اللہ کی بھی بندگی کرتا تھا، یا اللہ کی بندگی کرتا ہی نہیں تھا، ایسے شخص کی زبان سے میرا رب اللہ ہے نکلے گا ہی نہیں۔ یہ جنرل نالج کا سوال نہیں ہے، یہ پریکٹیکل سوال ہے۔ جس نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہوگا اس کی زبان سے نکلے گا میرا رب اللہ۔ جو اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا سمجھتا ہے، داتا سمجھتا ہے، مختار کل سمجھتا ہے، مربی سمجھتا ہے، کارساز سمجھتا ہے، اور پوری دنیا کا تربیت نگرانی کرنے والا، دیکھ ریکھ کرنے والا، انتظام کرنے والا، اس پوری دنیا کا حاکم و بادشاہ تصور کرتا ہے، اسی کی بندگی کرتا ہے اور بندگی کی تمام چیزیں اسی کے لیے انجام دیتا ہے، اسی شخص کی زبان سے نکلے گا میرا رب اللہ۔ اس لیے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ میرا رب اللہ ہے صرف زبان سے معلوم ہو جانے سے قبر میں جواب نہیں آئے گا۔ آپ دیکھ لیں بستیوں میں آدھی بستی آپ کو نظر آئے گی، لوگ تعویذ لٹکاتے ہیں، یہ غیر اللہ پہ بھروسہ ہے، یہ من ربک کے سوال کے مخالف ہے۔ تعویذ لٹکانے والے شرک کرتے ہیں، اور یہ پہلا سوال توحید سے متعلق ہے، توحید شرک کے الٹا ہے، شرک کے مخالف ہے۔ جو تعویذ لٹکاتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ نبی کا فرمان ہے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا، کہ شرک کر رہا ہے۔ آدھی بستی بلکہ اس سے بھی زیادہ بستی، بچہ پیدا ہوتا ہے تب، شادی ہوتی ہے تب، اور کوئی بلا مصیبت آتی ہے تب، یہ تعویذ ہی سے ہمارا کام نکلتا ہے، جبکہ کام اللہ کی کتاب سے نکلنا چاہیے، دین پر عمل کرنے سے نکلنا چاہیے۔ اللہ کو یاد کرنے سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، تعویذ لٹکانے سے کوئی مشکل آسان نہیں ہوتی۔ یہ انسان کی ایک فہم ہے، اس کی خوش فہمی ہے، جھوٹی تسلی ہے کہ ہم نے ہتھیار لٹکا لیا، نہ شیطان آئے گا نہ جنات بھوت آئے گا۔ یہ انسان کی جھوٹی تسلی۔ پورے عرب میں کوئی تعویذ نہیں لٹکاتا ہے، کوئی تعویذ نہیں لٹکاتا۔ کیا وہاں جنات بھوت نہیں ہے؟ کیا وہاں پریشانی نہیں ہے؟ ہے، سب کچھ ہے، مگر توحید والا ملک ہے، شرک کبھی گوارا اس کو نہیں ہے۔ نہ وہاں مزار ہے، نہ بابا ہے، نہ دیوتا ہے، نہ کوئی قبر کی پوجا ہے، جبکہ بڑی بڑی عالیشان ہستیاں وہاں پہ موجود ہیں۔ نبی کی قبر موجود ہے، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں جو مزار بنائے جاتے ہیں تو جھوٹے مزار ہیں، کہیں پر اگر آپ کھودیں گے تو چوہے کا مزار نکلے گا، کہیں پر کتے کا مزار نکلے گا،
کہیں پر بلی کچھوا، کہیں پر گھوڑے کا مزار نکلے گا، جانوروں کو خدا بنا لیا. وہ تو نبی کی قبر ہے، اس سے بہتر اور قبر کیا ہو سکتی ہے؟ سعودی عرب کے بادشاہ نے کہا اگر قبر کی پوجا کرنا اسلام میں جائز ہوتا تو ہم نبی کی قبر کو، مزار کو سونے سے بنا دیتے. اسلام میں جائز نہیں ہے. تو من ربک، تمہارا رب کون ہے، اس کے تقاضے کو جو پورا کرے گا وہی قبر میں جواب دے پائے گا میرا رب اللہ. جو شرک کرتا ہے، جو بدعمالی کرتا ہے، جو اللہ پر توکل نہیں رکھتا، جو ایمان میں، جس کے ایمان میں خلل ہے، توحید میں خلل ہے، اللہ کے ایمان پر خلل ہے، ایسا شخص کبھی بھی جواب نہیں دے سکتا. یہ پہلا جواب، پہلا سوال اور پہلا جواب مومن کا. جب فرشتے سوال کریں گے تمہارا رب کون ہے، ایک مومن، سچا پکا مومن جواب دے گا میرا رب اللہ. اور یہ جواب مومن کا ہوگا، ادھورے مسلمان کا نہیں ہوگا، کچے مسلمان کا نہیں ہوگا، صرف دعویٰ یا کھوکھلے والے مسلمان کا نہیں ہوگا. دوسرا سوال، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا؟ دین کسے کہتے ہیں؟ ہم نے دین کو جانا، دین کو پہچانا، دین کو سیکھا، دین پر عمل کیا. دین کسے کہتے ہیں؟ دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعہ اس دنیا میں بھیجا ہے. ایک نظام دیا زندگی گزارنے کا، جس میں زندگی کے تمام پہلوؤں کا بیان. اور جو نظام اللہ کی کتاب اور سنت رسول میں مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے، اس نظام کو زندگی بھر فالو کرنا ہے. کبھی عمل کیا، کبھی چھوڑ دیا، یا جو من میں آیا کیا، جو من میں آیا چھوڑ دیا، یا جو آسان لگا عمل کیا، جو مشکل لگا اسے چھوڑ دیا. یہ دین پر عمل نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ. یعنی کچھ چیزوں کو مانا، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کی مکمل تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑنا یہ اسلام ہے. اب ہم تلاش کرتے ہیں اپنی بستی میں، اپنے صوبے میں، اپنے ملک میں، اس دنیا میں تلاش کرتے ہیں کہ کیا دین ہے لوگوں کی زندگی میں، ہماری زندگی میں. کیا ہم اس سوال کا قبر میں جواب دے پائیں گے؟ یا قبر میں جب فرشتہ ہم سے سوال کرے گا تمہارا دین کیا ہے، کیا ہماری زبان سے نکل پائے گا میرا دین اسلام ہے؟ تلاش کرتے ہیں. اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے، تلاش کرتے ہیں. اپنے کاروبار کو دیکھتے ہیں، اس میں دین ہے یا جھوٹ ہے، دغا ہے، فریب ہے. شادی دیکھتے ہیں، شادی میں دین ہے یا دنیا داری ہے، پیسہ ہے، دکھاوا ہے، ریا ہے، فقر ہے، کیا ہے؟ گھر دیکھتے ہیں، گھر کا ماحول دیکھتے ہیں، دین ہے یا دنیا ہے، شہرت ہے، دکھاوا ہے، کیا ہے؟ سماج دیکھتے ہیں، دین ہے یا دنیا ہے، یا صرف دنیا کی چیزیں ہیں. زندگی کے تمام معاملات میں، پیدائش سے لے کر موت تک کے معاملات کو دیکھیں، دین کہاں کہاں ہماری زندگی میں، ہمارے معاملات میں دین ہے یا نہیں. اگر دین ہے تو ہماری زبان سے بلا شبہ جواب نکلے گا میرا دین اسلام. اگر دین نہیں ہے، شادی کرتے ہیں، دین نہیں دیکھتے ہیں، دنیا ہے، تو پھر دین نہیں ہمارے پاس. تجارت کرتے ہیں، دین نہیں ہے، تو پھر جواب نہیں بن پائے گا. معاملات کرتے ہیں، دین نہیں ہے، تو پھر جواب نہیں نکل پائے گا. سربراہ ہیں، ذمہ دار ہیں، ہمارے سر ذمہ داری ہے، اس میں دین نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے، تو پھر جواب نہیں بن پائے گا. زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں دین دیکھنا پڑے گا، تبھی جا کر جواب ہماری زبان سے نکلے گا میرا دین اسلام. تو قبر کا دوسرا سوال ہے تمہارا دین کیا ہے؟ ما دینوں کا. مومن کا جواب ہوگا، سچے پکے کامل مومن کا جواب ہوگا میرا دین اسلام ہے. اور قبر میں تیسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، تمہارے نبی کون، تمہارے رسول کون. نبی کے معنی ہوتے ہیں خبر دینے والا، یعنی تمہیں کس نے خبر دی ہے؟ تمہارا رب اللہ ہے. تم کو کس نے خبر دی ہے کہ تمہارا دین اسلام ہے؟ تم کو کس نے خبر دی؟ اس کا ایک مفہوم یہ بھی نکلتا ہے من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہے؟ نبی کے مطلب
خبر دینے والا. تم کو خبر کس نے دی تمہارا دین اسلام ہے؟ تمہارا رب اللہ. ہم کو خبر دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم دین کہاں سے لے رہے ہیں؟ خبر کہاں سے لے رہے ہیں؟ خبریں کہاں سے لے رہے ہیں؟ ہم خبریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں. ہم خبریں میڈیا سے، بناوٹی کتابوں سے، جھوٹے مولویوں سے یا دیگر کتابوں سے نہیں لیتے ہیں. ہم دین کی خبریں محمد سے لیتے ہیں. عمل کرنا ہو تو عمل کے لیے دیکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے کہ نہیں. خبر دینے والے نے، اللہ کے پیغامبر نے پیغام دیا کہ نہیں اس کا. اگر ہم دین کے نام پر کسی دوسرے کی بات مانتے ہیں اور ایمان کے نام پر، عمل کے نام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کی بات مانتے ہیں تو آپ جواب میں فیل ہیں. اس سوال سے پتہ چلتا ہے کہ تم بات کس کی مانتے ہو. تمہارے نبی کون ہے، یعنی تم بات کس کی مانتے ہو. تمہارا ماڈل کون ہے، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ کون ہے، تم اپنی زندگی کو کس کے مطابق گزار رہے ہو، تم اتباع اور پیروی کس کی کرتے ہو. یہ مفہوم نکلتا. اگر اس سوال کو دنیا میں تلاش کرے، اس سوال کا جواب، تو آدھی سے زیادہ دنیا فیل ہو جائے گی. دنیا تو تقسیم ہے ٹولیوں میں، گروہ میں. مسلمان جو تقسیم ہے گروہ میں، کوئی نقشبندی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، اور پھر شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی، نہ جانے کتنے مسلک. نبی کہاں گئے؟ نبی کو ماننے والے کہاں گئے؟ سوال اللہ کیا کرے گا اپنے فرشتے کے ذریعہ؟ کون سا سوال ہم سے ہوگا؟ قبر میں جو سوال کیا جائے گا وہ سوال کون سا ہوگا؟ تمہارے نبی کون؟ اور اسی سوال کی عمر بھر تیاری کرنی ہے. جس شخص نے نبی کی زندگی پر اطاعت کی، عمل کیا نبی کی سنت کے مطابق، ایمان لایا نبی کی سنت کے مطابق، زندگی گزاری نبی کے سنت کے مطابق، ایسے ہی شخص کی زبان سے نکلے گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو خواجاؤں کے بات پہ چلتے رہے، جو ولیوں کے بات پہ چلتے رہے، جو بزرگوں کے بات پہ چلتے رہے، جو اکابرین کی بات پر چلتے رہے، جو اماموں کے نام پر ٹولیوں اور گروہوں میں بٹے رہے اور ان کے مسئلے مسائل مانتے رہے، ایسے لوگ قبر کے اس سوال میں فیل ہو جائے. زبان سے جواب نہیں نکلے گا. کیوں؟ عمل نہیں کیا تھا. وہاں تو نہیں پوچھا جائے گا تمہارے امام کون، امام شافعی ہیں، امام مالکی ہیں، امام احمد بن حنبل ہے، کون امام ہے، کس کا دامن پکڑ کے آئے ہو، کس کے پیچھے اور کس کی پونچھ اور کس کی دم پکڑے تھے. یہ اللہ نہیں پوچھے گا. پوچھے گا پیروی تم نے کس کی اور کس کی بات مانی، کس کی اتباع کی. اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ لوگوں کو بتائیں اگر یہ لوگ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم محمد کی پیروی کرو. اس دنیا میں اتباع کے لائق کوئی نہیں ہے. اس پوری کائنات میں سب سے افضل آدمی محمد ہے. اتنے افضل آدمی کو چھوڑ کر کوئی کسی اور کا دامن کیسے پکڑ سکتا ہے؟ کسی اور کو کوئی اپنا رہبر کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ کسی اور کو کوئی اپنا امام اور اسوہ کیسے مان سکتا ہے؟ جن کی افضلیت میں کوئی شک نہیں ہے، جن سے بڑھ کر کوئی امت، کوئی آدمی نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا اور قیامت تک کوئی نہیں آئے گا. اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے پیچھے چلنے والا آدمی یقین اور بلا شبہ میں دعوے کے ساتھ منبر سے کہہ رہا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ بتایا اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو. صرف نبی کی پیروی کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابى قیل ومن ابى یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کا ہر شخص، ہر آدمی، ہر فرد جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو میرا انکار کرتا ہے. آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ کا انکار کون کرتا ہے؟
آپ کا بھلا انکار کون کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے انکار تو وہ کرنے والے ہیں جو میری اتباع نہیں کرتے ہیں، میری پیروی نہیں کرتے ہیں، میری بات نہیں مانتے ہیں، عمل میں میرا اسوہ نہیں تلاش کرتے ہیں، اعمال میں میری نصیحت، میری سنت کو نہیں تلاش کرتے ہیں، وہ میرا انکار کرنے والے میرے منکر ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جانے والے ہیں، وہ جہنم میں جانے والے۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ، کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جب فرشتے یہ سوال کریں گے تمہارے نبی کون ہیں، تو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کھڑا کر دے گا۔ یہ تو بڑا آسان سوال ہے، دیکھ کے کہہ دیں گے یہ تو محمد ہیں، ہمارے نبی ہیں۔ یہ جھوٹی بات ہے، ایسی حدیث میں بات کہیں نہیں آئی، ایسی بات کہیں نہیں آئی ہے۔ سب سے مشکل سوال تو یہی ہے کہ ہم نے سنت کے مطابق زندگی گزاری کی نہیں گزاری، سب سے مشکل سوال ہے۔ اور مسلمان کے بہت سارے لوگوں نے اس سوال کو سب سے آسان بنا دیا، بلکہ ہنسی مذاق اور کھیل بنا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شکل کے ساتھ موجود ہوں گے، ہم دیکھ کے کہہ دیں گے یہ ہمارے نبی۔ ایسا کسی حدیث میں نہیں آیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اللہ کی طرف سے پیغمبر تھے، غیب کی خبر دینے والے تھے۔ موت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برزخ کے بارے میں بتلایا، قیامت کے بارے میں بتلایا، جنت و جہنم کے بارے میں بتلایا، آئندہ آنے والی باتوں کے بارے میں بہت سارے مسائل اور نشانیوں کے بارے میں بتلایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا اور اللہ اور جو ہے معبود نہیں ہے، محمد ہے کہ انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں اپنے آپ نہیں معلوم ہوتی تھی، اتنی ہی بات معلوم تھی جتنی اللہ تعالیٰ نے بتلائی، اور وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلا دی، اپنی امت کو بتلا دی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ محمد آ جائیں گے، محمد کو جو ہے محمد قبر میں آتے ہیں، آپ کو بتاؤں ایک عورت مسجد نبی میں جھاڑو لگاتی تھی، اس عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، صحابہ کرام نے دفنا دیا۔ ایک دن پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے کہ وہ عورت نظر نہیں آتی ہے جو صفائی کرتی تھی مسجد کی، وہ عورت کدھر گئی؟ آج کل کام پر نہیں آ رہی ہے، صفائی نہیں کرتی ہے۔ صحابہ نے جواب دیا عورت تو مر گئی۔ کب کی مر گئی؟ اور ہم لوگوں نے اس کو دفن کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تم نے خبر کیوں نہیں کیا؟ اس کی وفات ہو گئی، وہ مر گئی، تم نے دفنا دیا، ہمیں اس کی خبر کیوں نہیں دی؟ وہ بڑا اچھا کام کر رہی تھی، مسجد کی صفائی کر رہی تھی، بڑی افضل عورت تھی، نیک عورت تھی، اس کی خبر ہمیں دینی چاہیے۔ پھر آپ نے پوچھا چلو اچھا اس کی قبر کی طرف رہنمائی کرو، کہاں اس کی قبر ہے؟ اس کی قبر پر مجھے لے چلو۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی قبروں میں آتے تو کیا مرنے والے کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ جھاڑو لگانے والی بوڑھی عورت کا انتقال ہو گیا؟ یہ بھی آپ کو پتا نہیں وہ عورت مر گئی، یہ بھی پتا نہیں دفنا دی گئی، یہ بھی پتا نہیں اس کی قبر کہاں۔ تو جو لوگ افسانہ بناتے ہیں، جھوٹی باتیں مسلمانوں میں پھیلاتے ہیں، اس کا حال یہی ہوتا ہے۔ یہ حدیث سے پتا چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من سے غیب نہیں جانتے تھے، غیب داں صرف اللہ تعالیٰ۔ یہ ایمان والوں کا اور مومنوں کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ غیب داں صرف اللہ تعالیٰ، صرف اللہ تعالیٰ آنے جانے والی ماضی کی باتیں، حال کی باتیں، مستقبل کی باتیں، ساری باتیں جاننے والا، ساری غیبوں کی خبر رکھنے والا صرف اللہ تعالیٰ، عالم الغیب والشہادہ، غیب کا جاننے والا تنہا اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی بھی شخصیت کو غیب کی خبر نہیں، کسی بھی نبی کو غیب کی خبر نہیں، کسی بھی رسول کو غیب کی خبر نہیں۔ اگر کسی رسول کو غیب کی خبر ہو جائے، اللہ اس کو رسول کیوں بنائے؟ اللہ اس کو پیغمبر کیوں بنائے؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جبریل کیوں بھیجے وحی لے کر جاؤ میرا پیغام محمد تک پہنچاؤ؟ اللہ کیوں بھیجے؟ غیب کی خبر تو پہلے سے۔ تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ صرف اللہ غیب داں، صرف اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قبروں میں نہیں آئیں گے، نبی کے متعلق پوچھا جائے گا تمہارے رسول کون ہیں، اور مومن کا جواب ہوگا میرا رسول میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جواب کس سے نکلے گا؟ یہ جواب کون دے پائے گا؟ جو محمدی کا سچا امتی ہوگا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا دیوانہ اور آپ سے سچی محبت کرنے والا ہوگا، آپ کی اتباع کرنے والا ہوگا، آپ کے پیچھے چلنے والا ہوگا، ہر عمل میں آپ کا اسوہ تلاش کرے گا۔ لوگوں نے دین کے نام پر ڈھونگ رچ لیا ہے، ذکر کرنے کا طریقہ اپنا اپنا، عبادت کرنے کا طریقہ اپنا اپنا، عجیب و غریب عبادتوں کے طریقے دنیا میں رائج ہو رہے ہیں، عجیب و غریب طریقے رائج ہو رہے ہیں۔
جو طریقہ محمد کی شریعت میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا، شریعت محمدیہ میں نہیں ہے، ذکر کے ایسے ایسے طریقے، عبادت کے ایسے ایسے طریقے نکالے جا رہے ہیں۔ عبادت کریں تو ہم اس کی دلیل تلاش کریں، کتاب میں ہے کہ نہیں، کتاب اللہ میں، سنت رسول میں ہے کہ نہیں۔ یہی ہے اتباع محمد اور اتباع الہی، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنی ہے۔ یہی دو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور تم ان دونوں چیزوں کو جب تک مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ ایک چیز ہے اللہ کی کتاب اور دوسری چیز ہے میری سنت۔ یہی دو چیزیں انسان کے کامیابی کی ضامن ہے، تیسری دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں کامیاب ہونے کے لیے۔ یہ تیسرا سوال تھا۔ یہ تینوں سوالات مومن سے جب کیے جائیں گے، تینوں سوالات کے ٹھیک ٹھیک جواب دے دیں گے، تو مومن سے ایک چوتھا سوال ہوگا، جو سوال آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی کو نہ معلوم ہو، یا ہو سکتا ہے کسی ایک کو معلوم ہو۔ یہ چوتھا سوال ہے، یہ اصل سوال نہیں، یہ ضمنی سوال ہے۔ مومن سے پوچھے گا فرشتہ، وما یدریکا، تمہیں کیسے معلوم، تم کو کیسے معلوم ہو گیا تمہارا رب اللہ ہے، تم کو کیسے معلوم تیرا دین اسلام ہے، تم کو کیسے معلوم تمہارا نبی محمد ہے، تم کو کیسے معلوم ہوا؟ مومن جواب دے گا، قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقتہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اللہ کی کتاب پر ایمان لایا اور اس کتاب کی تصدیق کی۔ یہ ہوگا مومن کے چوتھے سوال کا جواب۔ یہ سوال تقاضا کرتا ہے کہ ہم کتاب اللہ کو سمجھ کر پڑھیں، اس پر ایمان لائیں اور اس کی تصدیق کریں۔ کتاب اللہ کی تصدیق سے مراد یہ ہے کہ زبان سے اس کتاب پر ایمان لائیں اور دل سے اس کتاب کی تصدیق کریں اور اعضاء و جوارح سے جسمانی طور پر اللہ کی کتاب پر عمل کر کے دکھائیں۔ یہ چوتھا سوال ہم سے تقاضا کرتا ہے اللہ کی کتاب کو سمجھ کر کے پڑھو۔ صرف تلاوت نہیں کرنی ہے، اس کتاب کو سمجھ کر کے پڑھنا ہے، تاکہ اللہ کے یہاں قبر میں جو سوالات ہوں گے ہم ان سوالوں کے جواب ٹھیک ٹھیک دے سکیں۔ یہ تو مومنوں کا جواب تھا۔ کافر کا جواب ہوگا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے رسول کون ہے؟ ہاں لا ادری۔ ہر سوال پہ جواب ہوگا ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے پتا ہی نہیں، ہائے افسوس مجھے پتا ہی نہیں۔ یہاں کے پنڈت پروہی شنکراچاریہ آچاریہ یہ سارے فیل ہو جائیں گے، جو ترانہ پڑھتے تھے، جو کلمہ پڑھتے تھے، جو قرآن کا، ویدوں کا، دوسرے دھرموں کا علم رکھتے تھے، سب فیل ہو جائے گا۔ کامیاب وہی ہونے والے ہیں جو مومن ہیں اور زندگی میں اس کلمے کی تیاری کیا ہوگا۔ کچھ منظر آپ کو قبر کی بتاؤں کہ جب قبر میں یہ سوالات کر لیے جائیں گے مومنوں سے، چوتھا سوال ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، ایک ندا آئے گی آسمان سے، اس بندے نے سچ کہا، سارے سوالوں کا جواب صحیح دے دیا، چلو اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو۔ مومن جو تینوں سوال پاس ہو گیا، چوتھا سوال کا جواب دیا، اللہ آواز لگائے گا، اس کے لیے جنت کا لباس لگا دو، جنت کا بستر بچھا دو، اور اس کے لیے جنت کا لباس بھی لے آؤ، جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو، تاکہ جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں اس کی قبر کو معطر کرتی رہیں۔ یہ شخص ایمان والا ہوگا، اور پھر اللہ تعالی ایک فرشتے کو بھیجے گا، بہترین چہرے والا، بہترین لباس والا۔ یہ فرشتہ کہے گا، مبارک ہو، مبارک ہو، یہ خوشبوئیں، یہ کامیابی، یہ فضیلتیں تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اور بھی رکھا ہے۔ یہ جو نعمتیں ملی ہے، جنت کا بستر، جنت کا لباس اور جنت کی کھڑکی، اس سے بھی بڑھ کر تمہارے لیے بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا نظارہ پیش کرے گا، دیکھو یہ تمہاری اصل جگہ ہے، ابھی تو تم قبر میں ہو، اصل تمہارا ٹھکانہ یہ جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، تم اس قبر کی منزل سے نکل کر اس جنت میں جانے والے، تمہاری جگہ بک ہو چکی ہے، وہاں تمہارا ٹھکانہ۔ وہ کہیں گے، وہ مردہ کہے گا، یا اللہ، یا رب، تو جلدی سے قیامت برپا کر دے تاکہ میں اس جنت میں چلا جاؤں، اپنی پراپرٹی میں چلا جاؤں، اپنے گھر، اپنی جگہ اور اپنی کامیابی میں چلا جاؤں۔ فرشتے کہیں گے نہیں، نم کنومت العروس، سو جاؤ،
ایک دلہن کی طرح سو جاؤ، جب تمہارا رب بیدار کرے گا، دوبارہ جگائے گا، پھر تم اپنی جنت میں، اپنے اہل و عیال میں اور اپنی کامیابی کی طرف جاؤ۔ یہ مومن کا حال ہوگا۔ اور قبر میں کافر کا کیا حال ہوگا؟ قبر میں جب کافر ان سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا، کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، اللہ کہے گا یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بولنے والا ہے، یہ ناکام ہونے والا ہے، چلو اس کے لیے جہنم کا گرم بستر بچھاؤ، اس کے لیے جہنم کا لباس لگاؤ، پہناؤ، اور اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھولو۔ جہنم کی کھڑکی، ابھی لائٹ تھوڑی دیر کے لیے گھر میں کٹ جاتی ہے، کتنی گرمی محسوس ہوتی ہے، اور وہ نظارہ قبر کا، وہ مکان، قبر کی وہ جگہ جو تنگ و تاریک ہے، چھوٹی سی ہے، چاروں طرف سے پیک ہے، اور اس شخص کا بستر گرم ہے۔ جہنم جو آگ کی جگہ ہے، آگ کا بستر ہے، آگ کا لباس ہے، اور آگ کی لپٹیں جہنم سے آ رہی ہیں، ایسے شخص کا منظر، اس کی تکلیف اور اس کی شدت کتنی بڑی ہوگی، کتنی بڑی ہوگی۔ پھر ایک شخص آتا ہے جو آنکھ سے اندھا ہوتا ہے، کان سے کانا ہوتا ہے، اور گونگا بہرا ہوتا ہے، کچھ نہیں سنتا، کچھ نہیں دیکھتا، کچھ نہیں سمجھنے والا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہوتا ہے، جس ہتھوڑے سے اگر پہاڑ پہ مار دیا جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ اور مٹی میں مل جائے۔ ایسا فرشتہ اس مردے کو، اس کافر کو ایک مرتبہ ہتھوڑے سے مارتا ہے، وہ آدمی ملیا میٹ ہو جاتا ہے، چکنا چور ہو جاتا ہے، چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اللہ پھر اس کو دوبارہ انسانی شکل میں لاتا ہے، کیونکہ پھر سے اس کو تکلیف دینی ہے، پھر سے ہتھوڑا مارا جانا ہے۔ پھر سے وہ فرشتہ دوبارہ ہتھوڑا مارتا ہے، اتنی تیز آواز اس کافر کی زبان سے نکلتی ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اس دنیا میں انسان اور جنات کے علاوہ اس مردے میت کی، اس کافر میت کی آواز پوری دنیا والے سنتے ہیں، پوری دنیا والے سوائے انسان اور جنات۔ پھر ایک کالا چہرے والا فرشتہ آتا ہے، جس کا لباس بدبودار ہوتا ہے، چہرہ ڈراؤنا ہوتا ہے، اور کہتا ہے یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ تکلیف کچھ نہیں ہے جو ابھی تمہارے سر پہ تمہیں ماری گئی ہے، اس سے بھی دردناک تکلیف تمہیں دی جائے گی۔ اور اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ، ابھی جو تکلیف پہنچ رہی ہے یہ کم ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ وہ کافر کہتا ہے اے مولا، اے خدا، تو قیامت برپا ہی نہ کر، یہ تو ٹھیک ہے، مگر جہنم تو اس سے بھی خطرناک، قیامت برپا نہ کر۔ اور یہ مار ہتھوڑے سے قیامت تک، اس وقت تک ماری جاتی رہے گی، مار پڑتی رہے گی جب تک قیامت نہ برپا ہو جائے۔ تو یہ دنیا کی زندگی مختصر زندگی ہے۔ دیکھیں کافر نے دنیا میں کتنا عشق کیا ہوگا، 50 سال، 60 سال، 70 سال، مگر قبر کی زندگی کتنی لمبی ہوگی، اور پھر آخرت کی برزخ جو حساب و کتاب کے دن کتنے لمبے ہوں گے۔ پھر آخرت کی جو زندگی ہے وہ تو ختم ہی نہیں ہوگی۔ یہاں مزہ 2-4 سال، چند سال، 50-60 سال مزہ لیا، اور تکلیفیں عمر بھر، زندگی بھر آخرت میں ہمیشہ تکلیفیں جھیلتا رہے گا۔ تو اس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ ہم اس دنیا میں مومن ہیں، مسلمان ہیں، اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جن سوالوں کے لیے فرشتے کو مقرر کیا ہے ان کی تیاری کریں۔ یہ پوری زندگی ہمارے لیے، مرنے تک ان سوالوں کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہلت دیا ہے۔ اس زندگی کو قیمتی سمجھیں اور ان سوالوں کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمارے ایمان کو ٹھوس اور مضبوط بنا دے، ہمارے اندر جو عملی کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان پر اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔